یہ چار امام ہیں. امام ابو حنیفہ، آپ کو بھی ورنہ آپ ہی کو معلوم نہیں ہوگا اور آپ بولیں گے صحیح ہے ہم چاروں کو مانتے ہیں. اب وہ پوچھا آپ بتاؤ کون کون سے امام کو مانتے؟ تو بولے وہ تو سوچا ہی نہیں میں نے ابھی تک. چار امام کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ، اس نام سے مشہور ہیں وہ ابو حنیفہ. ان کا واقعی نام کیا ہے؟ نعمان ابن ثابت ہے. ابو حنیفہ. دوسرے امام مالک ابن انس ابن مالک، امام مالک ہے. تیسرے امام الشافعی، ان کا نام شافعی نہیں ہے، ان کا نام ہے محمد ابن ادریس، امام شافعی. اور چوتھے امام ہیں امام احمد ابن حنبل. واقعی میں ہے وہ احمد ابن محمد ابن حنبل، لیکن دادا کی طرف ان کی نسبت ہے اس لیے احمد ابن حنبل ان کو کہا جاتا ہے، ورنہ واقعی ان کا نام کیا ہے؟ احمد ابن محمد ابن حنبل. اس لیے اسماء الرجال کی کتاب میں آپ سرچ کرو گے آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ احمد ابن حنبل نہیں ہے، احمد ابن محمد ابن حنبل ہے وہ. تو یہ چار امام گزرے ہیں اور یہ چاروں حق پر تھے. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا چاروں امام برحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب یہ سوچتا ہاں بولے تو مشکل، نہیں بولے تو مشکل، کیا معلوم کیا پکڑتا کیا ہے اس کے اندر. ہاں بولے تو مقلد بناتا کیا، نہیں بولے تو گمراہ ہم کو بولتا کہ جھگڑا کرتا، مار پیٹ کرتا، کیا کرتا. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ چاروں امام برحق تھے؟ ہم یہ مانتے ہیں چاروں امام برحق تھے. برحق کا مطلب کیا؟ حق پر نہیں تو پھر باطل پر مانتے کیا؟ چاروں امام حق پر تھے یہ ہم مانتے ہیں. چاروں امام برحق کا مطلب یہ ہے کہ چاروں کا راستہ حق والا تھا. کسی مسئلے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ حق پر سے ہٹ جاتے نہیں. ایک عالم حق پر ہو، کیا اس سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. ایک انسان ہے مثال کے طور پر، کسی مسئلے میں اس سے کوئی علمی خطا ہو جائے، تحقیقی خطا ہو جائے تو کیا وہ گمراہ ہو جاتا؟ اس سے وہ علمی خطا ہوئی ہے. تو ہمارا اعتقاد ہے کہ چاروں امام حق پر تھے کا مطلب یہ ہے یہ اہل حق میں سے تھے، یہ اہل حق میں سے تھے. ہاں بعض مسائل میں جو اجتہادی خطا ان سے ہوئی ہے جس کو خود مقلدین علماء، جن کو علماء وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ تسلیم کرتے ہیں ان کو کہ ہاں اس مسئلے میں ان سے خطا ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ابو یوسف اور محمد، ابو یوسف کا نام یعقوب ہے اور امام محمد بن الحسن الشیبانی جن کی معطا مشہور کتاب ہے معطا امام محمد، ان کے بارے میں علامہ غزالی المستصفیٰ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے امام سے، اپنے استاد سے 70% سے زیادہ مسائل میں اختلاف کیا ہے. زمین پہ کتنا فیصد پانی ہے؟ زیادہ زمین ہے کہ زیادہ پانی ہے؟ جو جغرافی جس کو معلوم اس کو معلوم ہے کہ 70% مسائل، 70% یعنی آپ دیکھیے کتنا ہوتا وہ، یعنی 2/3. ایک روٹی کے آپ 3 ٹکڑے کیے تو 2 ٹکڑے اور 1 ٹکڑا، 2/3 اس کو کہتے ہیں. 3 روپے میں سے 2 روپے میں اختلاف ہے، 1 روپے میں اتحاد ہے، اتفاق ہے. اسی کو عبدالحی لکھنوی نے بھی ذکر کیا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو اختلاف اپنے امام سے، امام ابو حنیفہ سے ان 2 شاگردوں کا ہے، یہ صرف فروع میں نہیں ہے، اصول میں بھی ہے. صرف فروع میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اصول میں بھی ہے. تو آپ اگر یہ شاگرد اختلاف کرتے ہیں تو پھر بھی یہ امام، پھر بھی یہ بڑے، پھر بھی یہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے. اور اگر ہم کچھ مسائل میں 70 نہیں بھائی، تھوڑے سے ہی صحیح، ایک آدھ کوئی مسائل رفع الدین ہے اور کچھ مسائل ہیں جو گنے چنے مسائل ہیں، ان میں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر ہمارا اختلاف ہو جائے دلیل کی بنیاد پر تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ تحقیق کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اہل حدیث سے بدگمان ہو جاتے ہیں. لہٰذا صحیح طریقہ یہ، اور ہماری گزارش ہے ان لوگوں سے جو اہل حدیث کو پسند نہیں کرتے. بہت سارے لوگ اہل حدیث نہیں بولتے، اہل خبیث بولتے ہیں. جس کی جیسی ڈکشنری، جیسی زبان پلٹتی ویسا وہ بولے گا. تجوید کی پریکٹس نہیں ہے تو آدمی وہ غلطیاں ایسی کرے گا. تو
بعض لوگ برے برے القاب دیتے ہیں. کسی کا لقب برا دینے سے وہ غلط ہوتا ہے؟ کسی کا لقب برا دینے سے وہ غلط نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی مجنون کہتا، آپ کو لقب دیے جاتے تھے. لیکن کسی کو برا لقب دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا ہے. برے لقب دے کر کسی کو غلط ثابت کرنا ایک کمزور ترین دلیل ہے. وہ دلیل بولنے کے بھی لائق نہیں ہے. جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے وہ ذلیل کرتا ہے، گالی گلوچ کر کے، برے برے لقب دے کے. وہ دل کی بھڑاس ہے، وہ ثابت کہاں ہوا؟ اگر کورٹ کے اندر اگر کھڑے ہو جائے، کوئی کٹہرے میں کھڑا ہے اور وکیل گندی گندی گالیاں دینا شروع کرے اس کو، جج کیا بولے گا؟ بہت اچھی گالیاں دیا اس نے اور یہ غلط ثابت ہوگا، دو پھانسی اس کو ابھی. کیوں؟ اتنی گالیاں دیا نا اس نے، اس کو اتنے الزامات تہمتیں لگائے نا اس کے اوپر. تہمت لگانے سے کوئی غلط ثابت ہوتا ہے، مجرم ثابت ہوتا ہے؟ جج بولے گا اس کو پہلے باہر نکالو، یہ لائق نہیں، کیس ایسا لڑتے کیا سیکھا تو اتنے سال؟ اس کو وکیل بولتے. تیرے لیے وکیل رکھنا پڑے گا، ابھی تیرا کیس ہوئے تیرے کو کھڑا کرنا پڑے گا کٹہرے میں. کیا کر رہا تو کورٹ کے رول توڑ رہا. تو یہ طریقہ ہے کسی کو غلط ثابت کرنے کا کہ آپ پورے دل کی بھڑاس اس کے خلاف نکالیں. ایک بھی قرآن کی آیت اس کی تردید میں نہیں، ایک بھی مسئلہ لے کر آپ ثابت نہیں کر رہے کہ دیکھو یہ ایسا بولتے ہیں اور ان کا فلاں کا قول ہے، قرآن کی یہ دلیل ہے، حدیث کی یہ دلیل ہے، اس لیے یہ غلط ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ بھی تو نبی کو مانتے نا. کیا ہم ہی مانتے نبی کو؟ آپ کے بھی نبی ہے بھائی، آپ کے بھی نبی ہے. آپ ان کی کچھ دلیلیں ذکر کرو. ادھر ادھر کی باتیں آپ بول رہے سب، کبھی اللہ کی بھی تو بات بیان کرو، کبھی رسول کی بھی بات. آپ کے بھی نبی ہیں، وہ صرف ہمارے ہیں کیا؟ صرف ہم ہی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے حدیث بیان کرنے کا؟ آپ بھی تو کبھی بیان کیا کرو، آپ بھی تو ثواب حاصل کرو حدیث بیان کرنے کا. آپ کے لیے نہیں ہے کیا وہ؟ تو کسی کو غلط ثابت کرنے کا یہ طریقہ سب سے کمزور طریقہ ہے کہ اس پر تہمتیں لگائی جائیں، اس کو گالیاں دی جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد. عرب کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کے ارادے سے آپ کو محمد نہیں بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ مذمم. مذمم. محمد کے معنی کیا ہیں؟ تعریف کے لائق، جس کی حمد کی گئی ہو، جس کی مدح کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی، جو واقعی تعریف کے لائق ہو. اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ مذمم. مذمم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مذمت کی گئی ہو، مذمت جس کی برائی بیان کی گئی ہو. تو وہ آپ کا نام ہی ایسا رکھتے تھے جس میں برائی ہے. کسی کا نام بگاڑ کے بولنے سے وہ برا ہوتا ہے. بھئی یہ بچوں کا طریقہ ہے کہ کسی سے جھگڑا ہو جاتا، اس کا نام توڑ مروڑ کے بگاڑ کے پیش کرتے اسکول میں. بچوں کی ایسی حرکتیں آپ کرو گے، آپ اتنا بڑا کام کر رہے دین کا، دعوت کا، اور آپ اس میں بچوں جیسی حرکتیں کر کے کسی کو غلط ثابت کر رہے. کہاں ہیں آپ؟ ذرا سدھرو، تھوڑا ترقی کرو آپ.